کسی نے کہہ دیا کہ حضرت امیر معاویہ کے گروہ سے شہید ہوئے ہیں، اس روایت کو ذرا توجہ سے پڑھیں. وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَكَ إِلَى النَّارِ، عمار تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھ کو جہنم. تو یہ حدیث آپ اس گروہ پر فٹ کر رہے ہیں. ذرا توجہ رکھیں، ذرا ہوش کریں کہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا سارا گروہ جو تھا وہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا؟ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا سارا گروہ کیا وہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا؟ جہنم کی طرف بلانے والا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت سے مراد یہ پورا گروہ نہیں ہے. ہاں، اس کی حقیقت میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پہلے ترجمے پر غور کریں اور پھر مختلف زاویوں سے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عمار کو جو گروہ قتل کرے گا وہ باغی بن جائے گا، یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ جو باغی ہوگا وہ قتل کرے گا. ٹھیک ہے، ان دونوں باتوں میں فرق ہے. یعنی باغی پہلے گئے تھے، پہلے باغی ہوگا بعد میں قاتل ہوگا. یہ حدیث ہے، یہ حدیث میں ہے کہ وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ یا تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، دونوں طرح کے الفاظ ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جو پہلے باغی ہوگا اور بعد میں وہ قاتل ہوگا. اب پہلے باغی کی تلاش کریں. باغی کی تعریف آپ نے سمجھ لی کہ جو خلیفہ وقت کی خلافت کا انکار کرے اور اس کے خلاف خروج کرے. اب خلیفہ وقت کی خلافت کا انکار کس نے کیا اور خروج کس نے کیا وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. مالک اشتر نخعی، عبداللہ بن سبا یہودی منافق، اور ان کے رفقا نے ایک خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کیا. عبداللہ بن سبا تو بعد میں نہیں آیا حضرت عثمان کے؟ حضرت عثمان کے بعد کب آیا؟ مرزا صاحب اکثر بتاتے ہوتے ہیں کہ اصل میں جی مرزا صاحب نے ہر الٹا کام کرنا ثواب سمجھا ہوا ہے. تو مرزا صاحب نے یہ بہت بڑا جھوٹ بولا تھا اور یہ میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں اس کی پوری تفصیل بھی بتائی ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، منافق تھا، رافضی تھا اور یہ ان گروہوں میں شامل تھا. تو یہ مرزا صاحب اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. تو عبداللہ بن سبا، مالک اشتر نخعی اور ان کے سارے رفقا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار بھی کیا اور ان کے خلاف خروج بھی کیا. یہ بن گیا باغی گروہ، اور اسی باغی گروہ نے بعد میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کیا کیا؟ شہید کیا. اور انہی کے بارے میں ہے تدعوہم الی الجنہ ویدعونک الی النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فخر المحققین استاد بزرگوار قبلہ علامہ آفتاب حسین جوادی صاحب، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم قبلہ صاحب کے محضر میں ہیں، اور انشاءاللہ آج کی اس نشست میں قبلہ صاحب کے محضر سے بخوبی استفادہ کریں گے اور نہایت اہم سوالات قبلہ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ان کے علمی اور تحقیقی جوابات لیں گے. قبلہ صاحب، وہ ایک چینل ہے، وہ مسلی جاتے ہیں ان لوگوں کی طرف، نہیں نام نہ لیں بار. اچھا، وہ اب قبلہ عجیب و غریب باتیں ان کے چینل سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور مومنین کی طرف سے آ رہا ہے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور خود اہل سنت بھی پریشان ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ مسلمانوں اہل سنت بھی پریشان ہے کہ یہ باتیں کیا آپ جدید نکال کے لا رہے ہیں. نہیں، تمام مسلمانوں کی طرف سے جو ایسے غیر ذمہ دارانہ اب دیکھیں، وہ بڑی مشہور ہے کہ جناب عمار یاسر کو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ایک باغی گروہ ختم کرے گا. بالکل. اب یہ جو روایت ہے، اس روایت کی اس چینل پہ بیٹھے کچھ مفتیوں نے بڑی عجیب و غریب تحلیل کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو باغی گروہ تھا یہ معاویہ بن ابی سفیان والا گروہ نہیں تھا، بلکہ جو مولا کائنات کے لشکر میں افراد تھے، مالک اشتر اور دیگر افراد، یہ وہ باغی گروہ تھا. اب اس بارے میں آپ تھوڑا یہ وضاحت کریں تمام ناظرین کی، خود اہل سنت حضرات کے لیے بھی، کہ اس باغی گروہ سے کون سا گروہ مراد تھا. صحیح ہے. اصل یہ ہے کہ یہ حدیث ہے اور یہ متواتر حدیث ہے کہ وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُ، یعنی تقتلہ فئۃ الباغیہ ہے جی، کہ اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. مختلف الفاظ ہیں، یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار. اے عمار تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا، یہ جہنم کی طرف نہ جاؤ، جنت کی طرف، جنت ادھر ہے، اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائے گا. یعنی وہ ان کے جہنمی ہونے کی نص سے صریح ہے پیغمبر کی.
صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیغمبر گرامی قدر نص فرما رہے ہیں کہ جہاں عمار ہوگا، جس لشکر میں بھی ہوگا، وہ جنتیوں کا لشکر، وہ جنتی ہے، اور جو عمار کو ادھر بلائیں گے وہ یعنی جہنم۔ یہ اشارہ ہے جنگ صفین کی طرف، کیونکہ حضرت عمار یاسر جنگ صفین میں شہید درجہ شہادت پر فیض اور بڑے ولولے میں تھے، جوش میں تھے، اور وہاں ہی انہوں نے یہ حدیث فرمائی تھی نا، بہت ساری اور بھی حدیثیں ہیں کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، قطعاً جنت میں نہیں جا سکتے۔ جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزارنا مشکل ہے، اس طرح ان کا جنت میں جانا مشکل ہے۔ یہ اشارہ تھا ناممکن ہے۔ اور 8 ان میں سے وہ ہیں جو دوبیلہ کی موت مریں گے۔ دوبیلہ ایک پھوڑا ہوتا ہے، دوبیلہ کی موت، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان میں تھے لوگ، اور ان کا جو سربراہ تھا وہ وفات ہی دوبیلہ سے ہوئی ہے۔ اور تو بالکل علامہ ذہبی نے بھی، علامہ ذہبی نے لکھا ہے اور باقی کتابوں میں موجود ہے، ابن قتیبہ دینوری نے لکھا ہے کتاب المعارف، بالکل مسلم ہے دوبیلہ سے، لیکن 8 ہیں میرے صحابہ میں 12۔ یہ کہاں بیان کی؟ جنگ صفین، حضرت عمار نے، جوش تھا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نص سے سری ہے ان کے جہنمی ہونے کی اور ان کی جنتی، لیکن مولوی تعویل کرتا ہے۔ میں حیران، اور میں حیران ہوں، غلط تعبیر، اور یہ حدیث متواتر ہے۔ تو اس جہنمی لشکر کی طرف سے جب یہ الزام ہوا نا، حضرت عمار علیہ السلام شہید ہوئے، آیا حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، تو کہتے ہیں جی ان کے شہید انہی نے کیا ہے جن کو وہ لائے، جو ان کو لائے۔ تو مولا امیر کی طرف سے جواب تھا کہ حضرت حمزہ کو بھی تو حضور لائے تھے، پس حضور نے شہید۔ آئے ہائے، یعنی کیسے وہ، بہرحال ان کا غدر، دھوکہ، وہ تو واقع تحکیم میں بالکل روزے روشن کی طرح ان کا جھوٹ واضح ہو گیا تھا۔ غدر لفظ ہے نا وہ، کہ وہ انہوں نے وہاں جو غدر کیا تھا، حضرت ابو موسیٰ عشری اور یہ لوگ کہ جو واقع تحکیم ہوا ہے۔ اب دیکھیں نص سے سری ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل کون ہے؟ سوال ہے۔ اب وہ کس لشکر سے اس کا تعلق ہے؟ مد مقابل کے لشکر سے اس کا تعلق، اور وہ ابو الغادیہ، اس کا خود اقرار بھی ہے کہ میں نے عمار کو قتل کیا، اور جب دروازے پہ آتا تھا تو اس کو پکارتے تھے کہ قاتل عمار آیا ہے، مشہور ہو گیا۔ اچھا، ابو الغادیہ، ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، بیعت رضوان میں شامل، صحابی ہے، صحابی تو ہے ہی، رضی اللہ عنہ المؤمنین، اس لیے تو اللہ نے مومن کا لفظ فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا جو درخت کے نیچے ہیں ان سے اللہ راضی، عن المؤمنین، اور ان کے دلوں کو اللہ نے جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ لیکن اینڈ مولانا قاسم نانوتوی اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ بیعت رضوان میں منافقین بھی موجود تھے، بالکل واضح الفاظ ہیں، اور لطف کی بات ہے کہ جن کے جہنمی ہونے کی نص سری، یعنی بخاری میں 2 مقام پر ہے، ایک کتاب الصلاۃ اور باب التعاون فی بناء المسجد غالباً اس میں ہے، اور ایک کتاب الجہاد میں، یعنی بخاری میں 2 مقام، باقی کتب حدیث میں بھی موجود ہے، اور محدثین نے اسے متواتر کہا ہے، حدیث عمار فیعۃ الباغیہ متواتر۔ اب دیکھیں قتل کرنے والا یعنی شہید کرنے والا کون ہے؟ بیعت رضوان کا، حضور اس کو جہنمی فرما رہے، ہر صحابی اس لیے، ہاں اس لیے حضور نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، بخاری میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ آیا خاتمہ اس کا اصل دین پر ہوا ہے، ایمان پر ہوا ہے یا نہیں۔
پہلے جو بھی ہے اللہ کی رضا جو نال شامل حال ہوتی ہے اس میں یعنی خاتمہ بالخیر کو دیکھا جاتا ہے. اور بہت سارے صحابہ مرتد بھی، بہت سارے. حضور کا کاتب تھا ایک بندہ مرتد ہو گیا، ایک جناب وہ عیسائی ہو گیا، بہت سارے ہوئے. اور حدیث حوض بخاری میں موجود ہے. اب جناب بیت رضوان کا ہے بندہ ہے ابو الغاتیہ، اور وہ کس لشکر سے تھا؟ کس لشکر سے؟ معاویہ کے لشکر سے ہیں، یعنی باغی گروہ، یعنی باغی. بالکل واضح. اور سب محدثین نے لکھا ہے، سب محدثین، کہ حضرت عمار کو کس نے لکھا، کس نے یعنی شہید کیا؟ وَقَتَلَهُ معاویہ وَأَصْحَابُهُ. اور یہ میرے سامنے ایک کتاب مبارک الازہار شرح مشارق الانوار، یہ جناب جلد دوم ہے، صفحہ 179، صفحہ 179 پہ یہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ انہوں نے حدیث عمار لکھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تقتل عمارا الفئۃ الباغیہ. آگے یہ وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اعلم، جان لے، زید نشین کر لے یہ بات، ان عمارا قتلہ معاویہ وفئۃ، قتلہ معاویۃ وفئۃ. یہ جان لے، یہ ذہن نشین کر لے، حضرت عمار کو قتل کرنے والا معاویہ ہے اور اس کا گروہ. وَقَالُوا طَاغِينَ ظَالِمِينَ طَاغِينَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. یہ جناب مشارق الانوار کی شرح اور انتہائی مستند کتاب، دوسری جلد ہے. یہ آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، وَقَالُوا طَاغِينَ، طاغی تھے، ظالم تھے، باغی تھے، بِهَذَا الْحَدِيثِ. یہ یعنی حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ باغی بھی ہیں، طاغی بھی ہیں، ظالم. ہم کہہ رہے ہیں یہ شیعہ کتاب نہیں ہے. نہیں، شیعہ کتاب کا تو آپ حوالے ہی نہیں دیتے. الحجۃ للخصم من مسلمات ہی کے تحت جدل آسن کے قواعد ہم جانتے ہیں. ہم تھوڑے ہیں ہر بندہ ممبر پہ کوئی ادھر پار رہا ہے، ادھر جناب غلط بھی نہیں کر رہا ہے. آپ میرے سامنے یہ آپ دیکھیں، ملا علی قاری انفی، یہ ہے شفا، شرح شفا، قسطنطینیہ کا ایڈیشن، شرح شفا. یہ آپ دیکھیں، اس میں یہ صفحہ نمبر 556، صفحہ نمبر 556، یہ 556 پہ لکھتے ہیں. یہ آگے ہے ذرا، ہاں یہ ہے. اب یہ جو انہوں نے لکھا ہے، یہ لکھتے ہیں جی کہ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ وَأَتْبَاعُهُ، باقی بات رہی معاویہ اور اس کے اتباع، فَيَجُوزُ النِّسْبَةُ، ان کو ان کی طرف نسبت کرنا، ان کو کہنا، مطلب کیا کہنا، اِلَى الْخَطَأ، خاطی کہنا، وَالْبَغْيِ، باغی کہنا، وَالْبَغْيِ، باغی کہنا، وَالْخُرُوجِ، امام حق پر خروج کرنے والا خارجی کہنا، والفساد، فسادی کہنا جائز ہے، یجوز، جائز، فسادی خارجی، اور دوسرا باغی خاطی. اور یہ کہ یہ کیا فرما رہے ہیں، ظالم، طاغی، باغی، اس حدیث کی یعنی نص سری کے تحت، اس حدیث کے تحت ان کو کہنا. یہ شیعہ ہے، بڑے بڑے محدث ہیں. پہلے ان کتابوں کو جلاؤ اور ان کو ختم کرو، ورنہ حق کا بول بالا ہوگا. اور سب سنی، خواہ ان کا یعنی جس گروہ سے بھی تعلق، مماتی، حیاتی، رضوی، تفضیلی، غیر مقلد، سلفی، عصری، جتنے گروہ ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی تذلیل بھی کرتے ہیں، تفسیق بھی کرتے ہیں، تکفیر بھی کرتے ہیں. ایک نہیں ہے وہ، یعنی خدا کا عذاب ہے صرف اہل بیت کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور ایسے جھوٹے قصے بنا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے. یہ تو دو مثالیں ہیں.
میں کتابوں کے انبار لگا دوں کہ جو محدثین نے لکھا ہے، جنگ صفین مولا علی کے مد مقابل لڑنے والوں کے بارے میں، خلیفہ راشد کے مقابلے جو لکھا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کتاب السنہ نہ اصول السنہ، اور اس کے بعد دیگر یعنی عقائد کی کتابیں، اصول السنہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب، امام احمد ابن حنبل، ابن تیمیہ حنبلی ہیں، سعودیہ والے حنبلی ہیں، ان کا پیشوا اصول السنہ عقائد کی کتاب میں لکھتا ہے کہ ائمۃ المسلمین یعنی عام جو امام ہیں مسلمانوں کے، ان کے خلاف خروج کرنا منع ہے، منع ہے، خواہ وہ بالقہر غالب ہوں یعنی تلوار کے بل بوتے پر اور اکثریت کے بل بوتے پر تم پر تسلط حاصل کر لیں، یا ان مسلمانوں کی رضا و رغبت سے وہ خلیفے بن گئے، ان کے خلاف خروج منع ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی خروج کرے گا، اب دیکھیں مسلمانوں کے عام امام مولا علی تو نفس پیغمبر ہے، وہ تو خلیفہ راشد ہے، کہتے ہیں اگر خروج کرنے والا اسی حالت میں مر جائے ماتمیتتن جاہلیہ، وہ کفر کی موت۔ اصول السنہ اور اس کے بعد 2-3 اور بنیادی اور اساسی عقائد کی کتابوں میں، یہ نہیں ہے کہ کوئی حدیث ہو جی ایسی جی راوی ضعیف ہے یا تو تاریخ کا مسئلہ ہے، عقیدے کی کتابوں احمد ابن حنبل کی اصول السنہ عقیدے کی کتاب کہتا ہے کہ عام مسلمانوں کے خلاف یہ اگر خروج کرے گا، اگر اسی حالت میں مر جائے تو کفر کی موت۔ اب فیصلہ کر لو، تمہارے محدثین نے فیصلہ کیا، مسلمانوں کے محدثین، ہم یعنی ہم مسلمانوں کے محدثین نے فیصلہ کیا، شیعہ سنی محدثین کے علماء، اور بات جو نواسب ہے ناسبی ہے وہ اس کی تعویلیں کرتے ہیں، اور وہ مجرم جنتی۔ اب دیکھیں کتنا سرخ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا، یعنی عمار جس لشکر میں ہوگا وہ جنتی ہوں گے۔ اب جو ناسبی جنتیوں کو یعنی نص پیغمبر یعنی حضور کے فرمان ارشاد کی مخالفت کرتے ہوئے یہ یعنی وہ جسارت کرتا ہے کہ حضرت عمار جس لشکر میں تھا، حضرت حیدر کرار مولا امیر المومنین کا جو لشکر تھا، اس میں لوگ تھے جنہوں نے حضرت عمار کو مارا اور وہ باغی تھے، وہ تو گستاخ رسول ہے، وہ گستاخ رسول ہے۔ حضور فرما رہے ہیں جنتی ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ باغی ہیں۔ حضرت مالک اشتر حدیث رسول ہیں، اسے التمہید والبیان فی مقتل شہید عثمان ابن عفان میں، اے حافظ ذہبی کے ہم اثر و محدث ہے یحییٰ مالکی، اس نے کہا وہ تو حدیث کا راوی ہے مالک اشتر، صرف بدنام کیا ہے کہ کیونکہ یہ مولا امیر المومنین کے صحابی تھے، مولا علی سے محبت کرنے والے تھے، اور صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، خطیب بغدادی نے الکفایہ علم درایا غالباً نام ہے، اس میں لکھا ہے کہ ابو طفیل عامر ابن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری نے اتنی حدیث کیوں نہیں کی؟ کہتے ہیں جی کیونکہ وہ محب علی تھا، کیونکہ مولا علی سے زیادہ محبت کرتا تھا، اس وجہ سے، اس لیے امام جعفر صادق سے، امام محمد باقر سے انہوں نے دی گئی، تو اس لیے ان کو جانبی بنا رہے ہیں۔ مالک اشتر باغی ہے جی، وہ ادھر تھے، وہ ظالم انسان۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جنتیوں کو تو باغی کہتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صرف مولا علی کا بغض ہے، اور یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح و سند حدیث موجود ہے کہ ہم اپنے زمانے میں اگر ہمیں پتہ چلتا کہ منافق کون ہے، ہم صرف بغض حیدر کرار کی وجہ سے، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کی بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ یہ آج کل ممبر پہ لوگوں کو گمراہ، اور داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اتنی داڑھ، خارجیوں کی بھی تھیں داڑھی، سکھوں کی بھی داڑیاں، تو صرف داڑیوں کو دیکھ کر
لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں مصنوعی داڑیاں بنا کر، اور بس لمبی داڑیاں بنا کے وہ جناب مولا امیر المومنین کے بغض میں مولا امیر المومنین کے اصحاب کی توہین کرتے ہیں، رسول کی حدیث کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور تضحیق کرتے ہیں اور اس کی مخالفت جسارت کرتے ہیں۔ یہ تو سب علماء کا اتفاق ہے باغی گروہ جو ہے کہ مولا امیر المومنین حق پر تھے، اب تک مجمع الزوائد صحیح سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے جناب روایتیں، علامہ ایسمی نے بھی صحیح کہا، حضرت عمار ابن یاسر نے بڑا جوش میں تھے اس وقت، کہتے ہیں کہ اگر یہ چوٹیوں پر بھی چڑھ جائے، کہیں بھی چڑھ جائیں، آخر ان کا امام علی ہے اور وہ باطل پر، اور جو باطل پر ہے ان کو تو نام نہیں لیتا، ان کو تو جنتی کہہ رہا ہے، اور جو حق والے ہیں، حق والے لشکر کو تو جہنمی کہہ کر یعنی گستاخ رسول بن رہا ہے، اور پیغمبر گرامی قدر کی متواتر حدیث نص صریح کی تضحیق کر رہا ہے۔ یہی تو توحید ہے، یعنی ذرا برابر بھی حضور کی اگر عیب یا زہر کیا، نسب میں کیا، یا ان کے ارشاد کی، ان کے یعنی فرمان کی صریح نص کی جان بوجھ کر تعویل کی، غلط مفہوم لیا، تو یہ بھی گستاخی کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا بہترین نقطہ آپ نے آخر میں بیان کیا کہ ابو طفیل عامر ابن واصلہ سے روایت نہیں لی چونکہ وہ محب اہل بیت تھے، تو جو محبین اہل بیت تھے ان سے روایات نہیں لی، جو خود اہل بیت ہیں ان سے کہاں لیں گے؟ مولا امیر المومنین کا نام لینا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک آگ قال رسول اللہ کہتا ہے، حضور کو تو نے دیکھا نہیں، کہتا ہے میں ایسے دور میں علی کا نام لینا۔ ملا علی قاری نے نخبۃ الفکر کی شرح لکھی، اصول حدیث کی کتاب ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کی، اس میں وہ مرسل کی باس میں کہتے ہیں کہ حضرت علی کا نام خوف کی وجہ سے حذف کیا جاتا تھا سند میں علی کا نام نہیں لے سکتے تھے، چہ جائے کہ ان کے تعلیمات آپ لوگوں مسلمانوں کا خوف تھا، ظاہر مسلمان ہیں، نہ ہندو تھے، نہ سکھ تھے، نہ کافر تھے، نہ مشرک تھے، مسلمان تھے پڑھنے والے، اور آپ بھی مسلمان ہیں جو علی والوں کو قتل کر رہے ہیں، علی والوں کی مخالفت کر رہے ہیں، خود مولا علی کی مخالفت، وہ تو خیر مولا کائنات کے تو دشمن ہے نا، وہ ہم سے کیوں وہ بغض رکھتے ہیں؟ وہ ایک بہانہ ہے، یہ فلاں کی توہین کرتے ہیں، فلاں کی، یہ تو کامل ابن اسیر میں ابن اسیر جزری نے لکھا ہے اور باقی بھی علماء نے لکھا ہے کہ محبان علی کو ایک تہمت لگا کر کہ جی صحابہ کی توہین کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ صحابہ کون ہیں یہ نہیں کہیں گے، صحابہ کون، کن صحابہ کی، نہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، لہذا شیعوں کو قتل کیا۔ یہ کامل ابن اسیر جزری نے لکھا ہے، تاریخ کامل ابن اسیر میں، اور باقی کتب حدیث المنتظم میں علامہ عبد الرحمن ابن جوزی نے بھی لکھا ہے کہ شیعوں کو صرف بہتان لگا کر ہے جی یہ جناب ان کو یعنی موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ آج بھی دیکھیں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہی صورتحال، مسلمانوں کا یہ ملک ہے، صحیح نشانہ شیعوں کو بنایا جا رہا ہے۔ بہترین قبلہ، یعنی یہ بھی اب ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت ہو گئی کہ جو وہ باغی گروہ تھا، وہ باغی گروہ معاویہ ابن ابی سفیان کا گروہ تھا، اور جو قاتل، یہاں پہ قبلہ ایک یہ بھی چیز ہے کہ میں کہتا ہوں آخری نقطہ اس پہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے حدیث میں کہا کہ تجھے قتل تو ایک شخص نے کیا تھا لیکن پورے گروہ کو باغی کہا گیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ امام حق کے خلاف جو بھی خروج کرے گا، جو امام حق کی مخالفت کرے گا، امام حق کے مد مقابل آئے گا، وہ باغی ہے۔ بغاوت اسی کو کہتے ہیں کہ انہوں نے امام حق کی خلاف ورزی کی، مخالفت کی، ان کے مد مقابل آئے، اس لیے وہ باغی ہیں، انہوں نے بغاوت کی۔ صحیح۔